بڑی ہی معمول کے ساتھ اور بڑی تگ و دو کے ساتھ کرنے کی مکمل کوشش کرتے ہیں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ مجھے یہ ڈاکٹر نے مشورہ دیا ہے، میرا ڈاکٹر یوں کہتا ہے، لیکن ہم نے کتاب و سنت کے طریقے کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر فرمان، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث، ہر بات حقیقت پر مبنی اور فوائد سے بھری پڑی ہے۔ چاہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی حدیث کے اندر ایک لفظ کیوں نہ بولا ہو، دو لفظ کیوں نہ بولے۔ اب دیکھیے کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے، لیکن ہم چھوڑتے اس لیے جا رہے ہیں کیونکہ ہمارا دھیان دلوایا نہیں جاتا اور ہم اس طرف دھیان بھی کرتے نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، السواک مطہرۃ للفم ومرضاۃ للرب۔ بات ایک عام سی ہے، عموماً ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، کرتے ہیں۔ السواک مطہرۃ للفم، جو مسواک ہے یہ منہ کی پاکی کا ذریعہ ہے، منہ اس سے پاک ہو جاتا ہے۔ ومرضاۃ للرب، رب کی خوشنودی، رضا حاصل ہوتی ہے۔ اب دیکھیں حدیث کے اندر سن لیا کہ مسواک ہی ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے دنیا کے اندر رہتے ہوئے بھی فوائد ہیں اور اس میں ہمارے لیے دینی فوائد بھی ہیں۔ اب دیکھیے کہ منہ جس چیز سے پاک ہو جائے، انسان کو اپنے وجود کی بہتری کے لیے انسان دنیا کے تمام قسم کے تشدد چھوڑتا ہے۔ یار میرا دانت خراب ہو گیا، ڈاکٹر کہے گا فلاں میڈیسن لو، فلاں پیسٹ استعمال کرو، فلاں قسم کا برش استعمال کرو، تاکہ جو تمہاری پین ہے یہ دور ہو سکے، اسمیل تمہارے دانتوں سے جا سکے۔ لیکن جو اللہ نے پیسٹ تیار کی، جو اللہ نے ایک قدرتی اور نیچرلی کوئی چیز تیار کی، ہم وہ چیز استعمال نہیں کرتے۔ اب دیکھیں مسواکیں بھی طرح طرح کی ہوتی ہیں۔ اللہ نے دنیا کی جو قدرتی چیزیں دنیا کے اندر پیدا کی، اللہ نے بہت سی اس میں حکمتیں رکھی۔ قرآن و سنت کے اندر حکمت بھی ہے، دوا بھی ہے، دعا بھی ہے، اور اسی طرح اس پر اللہ تعالیٰ انسان کے ہر چیز کو بہتر کر دیتا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسواک جو ہے یہ منہ کو پاک کرنے والی ہے۔ اب دیکھیے ہمارے اندر یہ عمل مفقود ہوتا جا رہا ہے۔ آگے آپ دیکھ لیں کسی مسجد کے اندر جاتے تھے لوگ، وہاں کوئی اللہ والا، نیکی کرنے والا 5-10 مسواکیں ہر وقت پڑی ہوتی تھی، اینی ٹائم موجود ہوتی تھی کہ جو استعمال شدہ نہیں ہوتی تھی۔ لیکن ہم اپنے اندر 5-10 لاکھ کا موبائل، اچھا خاصا موبائل اپنی جیب کے اندر رکھنے کی ہمارے اندر طاقت ہے۔ ایک اچھا قلم ہم اپنی جیب پر لگا کر رکھتے ہیں، چابیوں کا گچھا دکان کا ہماری جیب کے اندر ہوتا ہے، وائلٹ ہماری جیب کے اندر ہوتا ہے، لیکن کیا مجبوری کی مسواک ہماری جیب کے اندر نہیں ہوتا، جس سے اللہ کی رضا بھی حاصل ہوتی ہے، ہمارا منہ بھی صاف ہوتا ہے، دنیا بھی ہمیں ملتی ہے، آخرت بھی ملتی ہے، جسمانی فائدہ بھی ہے، ایمانی جانی فائدہ بھی ہے۔ لیکن ہم وہ 10 روپے کی مسواک اپنی جیب کے اندر نہیں رکھتے۔ ہر نماز ہے، عرب کے ہاں دیکھیے، پھر ہم لوگ کہتے ہیں لو جی وہ تو یہ ہے تو وہ ہے۔ عرب کے لوگ، ان کے اندر دین کی محبت کتنی ہے۔ کبھی غور کیا ہے کہ ایک ویڈیو کبھی آپ نے دیکھی ہو، اللہ جانے کا بھی موقع ہمیں عطا کرے، اللہ ہمیں دکھائے مکہ کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کی زیارت کرے۔ وہ لوگ نماز کا ٹائم ہوتا ہے جیب سے مسواک نکالی، ہلکی سی کر لی، سنت پر رسول اللہ کے طریقے پر بھی عمل ہو گیا، اللہ کی رضا بھی حاصل ہوگی، منہ کا فائدہ بھی ہو گیا۔ اب دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا، اگر میں اپنی امت پر مشقت نہ سمجھتا تو انہیں میں ہر نماز کے وقت مسواک کر بول دیتا۔ صرف امت کا فائدہ کرنے کے لیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مشقت سے بچانے کے لیے انہوں نے دیا، نہیں تو دیکھا جائے تو حکم ہی ہے۔
ہر نماز کے وقت وہ اسی لیے چاہیے بھائیو کوئی بڑا عمل نہیں، مشکل عمل، مطلب ایسے تو اتنی بڑی رضا بھی مل رہی ہے، منہ بھی پاک ہو رہا ہے، دنیا دین کا فائدہ ہو رہا ہے، ہمیں اس سے زیادہ اور کیا چاہیے؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جس کے اندر طاقت ہے، جس کے اندر طاقت ہے وہ مسواک خریدے، اپنی جیب کے اندر رکھے، ہر نماز کا ایک تو سنت ہو جائے گی، اپنا منہ بھی صاف ہو جائے گا، رب کی رضا بھی حاصل ہو جائے گی۔ ویسے بھی مسواک کرنے سے انسان کی رطوبت اور جو ایک فاسد مادہ ہوتا ہے جو منہ کے اندر رہنے والا نہیں ہوتا، جس سے نقصانات ہوتے ہیں، وہ خارج ہو جاتا ہے۔ اتنا پیسٹ فائدہ نہیں دیتی جتنی مسواک فائدہ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں یہ چھوٹے چھوٹے اپنے جو مائنڈ کے اندر چھوٹے بنا کے بیٹھے ہیں، ان پر، ان کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی رضا بھی حاصل کرے، اپنا جسمانی اور ایمانی فائدہ بھی حاصل کرے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر